یہ ہماری تاریخ کے ایک بزرگ ہیں سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. روزے تو ان کے روزے تھے حضرت جی، رمضان تو یہ لوگ گزارتے تھے، ہم نے کیا گزارا. وہ لکھا جی 10 برس گزر گئے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نفس نہ لذیذ کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، اور 10 سال گزر گئے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس سے لڑ رہے تھے کہ نہیں لذیذ کھانا دینا. 10 سال گزر گئے اسی لڑائی میں. حضرت رمضان المبارک آ گیا، رمضان المبارک بھی اسی طرح گزرا، سادہ سادہ کھانا، تھوڑا تھوڑا سا کھانا. وہ جس دن آئی نا آج والی رات جو آ جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات، اللہ ہماری چاند رات تو حضرت بازاروں کی نظر ہو جائے گی. حضرت اللہ بزرگوں نے اس رات کو عیدی کی رات کہا ہے حضرت، اور بڑی احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس رات کو زندہ کرنے کی، اس رات کو شب بیداری کرنے کی، اس رات ذکر و فکر، نوافل، عبادت، توبہ، استغفار کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن ظاہر ہے جی جو 30 دنوں سے بندہ پڑا ہے، پھر اس نے بھی تو آ کے کو گول کھلانا ہے نا حضرت، اس نے بھی تو پھر پورا زور مارنا ہے نا کہ بھئی 30 دنوں نے جو کمائی کی ہے باقی چھوڑو، پہلی رات ہی ضائع کرواؤ ان کی. اور پھر کیا ہوگا، ساری مخلوق بازار امنڈ آئے گی. حضرت مجھے نہیں سمجھ حضرت جی، پیچھے اتنے دن ملے بھائی، کیوں تم سے یہ خرید و فروخت والا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے؟ کدھر سے تم، یہ عیدی کی رات ہے حضرت، ہمت کرو اور لے لو عیدی سارے. آج انشاءاللہ بھائی ہم تو ادھر 11 بجے اکٹھے ہوں گے پھر دوبارہ سارے رات عیدی لینے کے لیے حضرت، پورے 11 بجے انشاءاللہ حضرت جی. پہلے ہمارا ٹائم ہوتا رہا ہے لیٹ، 1-2 بجے نا، تو میں نے کہا یہ اصل دے حضرت جی شیطان خانہ اسی ٹائم کھلے ہونا چاہیے حضرت. پورے 11 بجے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 1.5 گھنٹے کی محفل 12:30 بجے دعا انشاءاللہ. جس نے بھائی عیدی لینی ہو آ جانا میاں، ہم تو انشاءاللہ 11 بجے آ جائیں گے عیدی لینے کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے. جس نے عیدی لینی ہو آ جانا 11 بجے انشاءاللہ. اور دیکھا جی 10 سال گزر گئے جناب ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نفس لذیذ کھانے کا تقاضا کر رہا تھا. چاند رات آ گئی، نفس نے پھر تقاضا کیا. اس نے کہا ذنون کل عید ہے، وہ کل ہی کچھ اچھا کھلا دے، جوں دی سکی روٹی نال پانی دا کوٹ، وہ کل عید کا دن ہے، کل ہی کچھ کھلا دے اچھا. کیا لوگ تھے، کل عید ہے، 10 سال ہو گئے تڑپ رہا ہوں، میرے سامنے لذیذ کھانے پڑے ہوتے تو نہیں کھلاتا. 10 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے، روز مارتا ہے تو مجھے، مار کے مارتا ہے تو مجھے. اور چل صبح عید ہے، صبح ہی لذیذ کھانا کھلا دے. اپنے نفس نے ایک ایگریمنٹ کیا، کہا ٹھیک ہے صبح تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا، پھر ایک کام میں نے کرنا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. آج چاند رات ہے، میں 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا کہ 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں، تو نے میرا ساتھ دینا ہے. تیار ہے؟ صبح لذیذ کھانا مل جائے گا. نفس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں دیکھا نا، ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ نہیں دیتا، کا ایگریمنٹ کر لے. 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا، 15 پارے پہلی رکعت میں اور 15 پارے دوسری. 2 رکعتوں میں ایک قرآن تلاوت کرنا ہے، تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تنگ نہیں کرنا مجھے. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت ذنون مصری کھڑے ہو گئے جی، چاند رات جی، آپ نے پہلی رکعت میں 15 پارے تلاوت کیے، 15 پارے آپ نے دوسری رکعت میں حضرت جی تلاوت کیے. اللہ صبح عید کی نماز پڑھ لی، سامنے لذیذ کھانا رکھا گیا. اب نے وہ نوالا اٹھایا اور پھر رکھ دیا. لوگوں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا 10 سال ہو گئے ہیں اس کی تربیت کر رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے روکنے کے لیے. اور شاید آپ میں سے اکثر احباب بیٹھے یہ سوچیں بھائی لذیذ کھانا کھانے میں کیا مسئلہ ہے، ہم ہی جان کے اپنے آپ پہ اتنی مشقت نہیں. وہ اس لیے حضرت اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے.
حلال کا دروازہ بھی اپنے نفس پہ بند کر دیتے تھے تاکہ کبھی نفس حرام کی سوچے بھی نہ. اس کو پتا ہوئے تھے حلال نہیں ملتا کھان، جوں دی روٹی سکی، پانی دا ایک گھٹ، تو وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے، حلال کا دروازہ بھی بند کر دیتے تھے. کیوں؟ نفس کبھی حرام کا سوچے بھی نہ. ہمارا حال، کیونکہ نفس کا حال حضرت بزرگوں نے لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. اس کی ایک مانو گے دوسری، دوسری مانو گے تیسری، تیسری مانو گے چوتھی، چوتھی مانو گے پانچویں، پانچویں مانو گے چھٹی، سب کچھ نفس کی نظر ہو جائے گا. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں، اور وہ بھی حلال، تاکہ یہ کبھی حرام کا سوچے ہی نہ. اس کو پتا ہو. وہ ایگریمنٹ تھا، نماز پڑھی حضرت، سامنے کھانا رکھا، جیسے نوالا اٹھایا پھر رکھ دیا. لوگوں نے عرض کی حضور کھادا نہیں؟ فرمایا جیسے نوالا اٹھایا اندر سے نفس کی آواز آئی، دیکھ لے جنید ایسے تیسے کر کے پھر 10 سال کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہرگز تجھے جیتنے نہیں دوں گا. حضرت ذنون مصری وہ کھانا وہ سامنے پڑا ہے، بیٹھے ہیں، اور یہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، حضرت وہ سامنے کھانا رکھ کے نا بیٹھے ہیں حضرت. نہیں اگر یہ بات ہے پھر نہیں. وہ لکھا جی ایک شخص نا ایک طباق میں کھانا لے کے آ گیا اور اس نے لا کے حضرت کو کھانا پیش کیا. آپ نے فرمایا میں تو اگلا رکھ کے بیٹھا ہوں، تو اور لے آیا. اس نے کہا حضرت یہ خاص کھانا ہے. پوچھا وہ کیسے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ کھانا میں نے نا رات کو اپنے لیے بنوایا تھا کہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا. اور عرض کرتا ہے حضرت جب میں سویا نا تو میری قسمت جاگ اٹھی، رات کو خواب میں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا. یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا اور جا کے اس کو میری طرف سے کہنا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے ذنون کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور یہ تھوڑا کھانا کھا لو. حضرت سیدنا ذنون مصری یہ سن کر جھوم اٹھے اور آگے سے 2 بار عرض کی اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں، اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں. تو کر تو صحیح، کبھی ان کے لیے چھوڑ تو صحیح، پھر وہ تجھے خود ہی کھانا بھیجیں گے. تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو ڈڈو مچھی سارا کچھ زٹی آنا ہے اندر. کبھی چھوڑ تو صحیح میاں، کبھی لڑ تو صحیح اپنے لیے، وہ تجھے کھانا بھیجیں گے. کہا یہ وہ کھانا ہے جو میں نے اپنے لیے بنوایا، یہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا. رات کو سو گیا، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں. کتنی ذنون کی وہ بھوک، وہ حضرت ذنون مصری کا اپنے نفس سے لڑنا کتنا اللہ کے رسول کو پسند آیا. کہا میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا. اور اس سے جا کر کہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے نفس سے صلح کر لے اور اس کو لذیذ کھانا کھلا دے. لیکن حضرت جی کتھوں لے آئیے پلوان لب کے ہوں حضرت جی جڑے اپنے آپ نہ لڑن. حضرت جی کتھوں لے آئیے لب کے، ان تے کتاباں جی رہ گئے نے. ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام. حضرت ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام. حضرت وہ حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے تھے. اللہ رام فرمائے ہم حرام بھی نہیں چھوڑتے. حضرت وہ حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے.